بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں اور اس کی دنیا میں، اس کی پرتھوی پر، اس کی زمین میں زندگی گزارتے ہیں، اور آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں، کون سا منہج اختیار کیا جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں پیغمبر کو، رسولوں کو، سندیشتاؤں کو اور نبی اور رسولوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ اللہ کے اس میسیجز کو یا اللہ کے اس سندیش کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام جو اس دھرتی پر آئے، سب نے آ کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی. سب نے یہی دعوت دی کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمہارا سب سے بڑا رب اور وہی تمہارا سب سے بڑا مالک ہے. اسی کی عبادت کی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، سندیشتہ آئے، نبی آئے، سب نے یہی دعوت دی اور دعوت کے طریقے کو لوگوں کے سامنے بتایا، اس منہج کو بتایا جس سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. نبیوں کا سلسلہ ایک لمبی قطار ہے، مسلسل نبی آتے رہے، جاتے رہے. یہ قومیں، یہ دنیا آباد رہی اور ہر اعتبار سے جو ہے اللہ کا نام لیتی رہی. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے اور پچھلی تمام شریعت آپ کے آنے سے بالکل ختم ہو گئی. اب شریعت محمدیہ ایک ایسی شریعت ہے جو آخری شریعت ہے، جس پر ایمان لانا، جس پر یقین رکھنا گویا کہ ایمان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو وہ بے ایمان ہے، اور جب وہ ایمان کو نہیں مانتا یا ایمان کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مسلمان بھی نہیں، ایمان والا بھی نہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت محمدیہ کو سمجھا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، اس منہج پر چلا جائے، اس طریقے کو اپنی زندگی میں لایا جائے. یہی وہ طریقہ ہے جس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کامیاب ہوئے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. اب ہماری زندگی بھی ویسے ہی گزرے، ہماری زندگی بھی ویسی ہی ہو جائے، تو اس طریقے کو سمجھنا ہے. طریقہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، طریقے میں بہت زیادہ کٹھنائیاں نہیں ہیں، بلکہ آسان اور سمپل طریقہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اس کی بھکتی کرے، اس کی بندگی بجا لائے جس نے اس کو پیدا کیا. اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی کبریائی بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اور بڑائی بیان کرنے کے لیے جو عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کرے، ان کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں لائے، جو پابندی کے ساتھ لائے. یہ نہیں ڈنڈی مار کے لائے کہ آج پڑھ لی، آج عبادت کر لی
اور اس کے بعد پھر معلوم ہی نہیں کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، بھول گئے کہ اب عبادت بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ صحیح یہی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے جو چیزیں ہم سب پر فرض کی ہیں اس کو ہم فرض سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک مرتبہ بتا دیا جاتا اور وہ اس پر عمل کرتے۔ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا ان کی کیفیت تھی، ان کی صفت تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا و اطعنا اور فوراً اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ تو بس یہی کام کرنا ہے کہ ہم سے قرآن بار بار باتیں کرتا ہے، قرآن ہم سے بار بار بہت ساری چیزیں کہتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ان تمام چیزوں کو ہم اختیار کریں، اس طرح اختیار کریں کہ وہ زندگی کا جز بن جائیں۔ جس طرح کھانا پینا، رہنا اور ادھر کام وام کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، جز ہے، کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے عبادت ہماری روح کی غذا ہے کہ اگر ہم نے عبادت نہیں کی تو روح کو تقویت نہیں ملے گی، روح اس سے مضبوط نہیں ہوگی، اور جب روح مضبوط نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انسان کا اندر کا جو خمیر ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ جس طریقے سے انسان ظاہری چیز کو اختیار کرتا ہے، لباس ہے اور تمام چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر ان کو اختیار نہ کرے تو جسم لاغر ہو جائے گا، کپڑے گندے ہو جائیں گے، انسان کی کیفیت خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کی بندگی نہیں کرتا ہے، تو اس کی روح جو ہے اندر سے سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے پھر اصل قبول نہیں کرتی، وہ ایمان کے ذائقے کو محسوس نہیں کرتی، وہ عبادت کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کرتی کہ عبادت سے مزہ کیا آتا ہے، اس سے گناہ جو جھڑتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ برائی اور گندگیوں سے پاک کیسے ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تو روح کو خراب کر چکا ہے، روح کی غذائیت جو تھی اس کو دیتا ہی نہیں ہے، اس کو مار چکا ہے، اور جب وہ مار چکا ہے تو لاکھ اس کے اوپر محنت کی جائے تو بیکار جاتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے، اپنے جسم کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی ظاہری صورت کو خوبصورت دکھانے کے لیے کپڑوں کا، لباس کا استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم بہت اچھے بن کر سنور کر رہتے ہیں، اسی طرح روح کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کی خوراک میسر کرائیں، اور وہ ہے عبادت۔ اب عبادت ہمیں 5 وقتہ پڑھنی ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے تعلق سے کہا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ شعبے کیا ہے عبادت کے، تو یہ خاص نہیں ہے۔ انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھتا ہے عبادت ہی میں شامل ہے، زکوٰۃ دیتا ہے عبادت میں شامل ہے، حج کرنے جاتا ہے عبادت میں شامل ہے۔ تو یہ جو عبادت کے طریقے بتائے گئے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم عبادت نماز اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، سب پر فرض ہے۔ دوسری تمام عبادتوں کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ مالدار ہو، وہ بیمار نہ ہو، جیسے رمضان کے روزے ہیں، بیمار ہے تو اس سے معاف ہو جائیں گے، مسافر ہیں تو معاف ہو جائیں گے، لیکن نماز نہیں معاف ہوگی۔ نماز تو بیماری میں بھی آپ کو پڑھنی ہے، سفر میں بھی پڑھنی ہے، حضر میں بھی پڑھنی ہے، ہر اعتبار سے نماز کو پڑھنا ہے۔ یا اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ اگر مال ہے تو دیں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں دیں گے، لیکن یہاں پر نماز میں یہ نہیں ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو دونوں کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور۔ اس لیے نماز کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن فی نفسی تمام چیزوں کے مجموعے کو عبادات سے تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ لیکن جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، جو نماز کی اہتمام کرتے ہیں، یہ سب عبادات کے شعبے ہیں۔ اب ہم سب کیونکہ نماز کے دائرے میں جب آتے ہیں تو سب کلی طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں، اس میں تمام فرق ہٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے، مرد عورت کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مردوں پر نماز فرض ہے، عورتوں پر نہیں ہے، عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، اتنی ہی نماز فرض ہے۔ طریقے الگ ہیں کہ مرد مسجدوں میں جماعت سے پڑھیں گے، وہ اپنے
اندر والے حصے میں زیادہ تر نماز پڑھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے پردے میں. تو یہ ساری چیزیں، لیکن مقصد کیا ہے اس کو سمجھیے. مقصد ہے روح کو غذا پہنچانا، مقصد ہے اپنے اندر کی روح کو تازگی پہنچانا، مقصد ہے اللہ کے حضور میں جانے کے لیے تیاری کرنا، مقصد ہے اللہ نے جس وجہ سے انسان کو اس دھرتی پر بھیجا ہے اس کو بروئے کار لا کر اس پر عملی جامہ پہنانا. یہ تمام مقصد کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا. اب اگر وہ عبادت کے ساتھ میں اپنے آپ کو رکھتا ہے تو اس کے دوسرے کام بھی بنتے سنورتے چلے جاتے ہیں، اس میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے. اب ایک انسان دنیا تو خوب کما رہا ہے لیکن اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، بھلا بیٹھا، لیکن پھر آزمائش آ جاتی ہے تو پھر اس کو ایک ایک چیز یاد آنے لگتی ہے. پھر وہ ایک ایک چیز کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تب بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، دنیا کی تمام کیفیات ہمارے ذہن میں ہے، ہم بارہا یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، ٹھہراؤ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہے. کوئی بالکل یہاں پر یقینی طور پر انسان نہیں رہے گا. تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، اس کو مطمئن کریں کہ بھائی ہم عبادت کے بغیر نہیں جی سکتے. جس طرح کھانا اور پینے کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، ہم سانس نہیں لے سکتے، آکسیجن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اسی طرح ہم اپنی روح کو اچھی طرح اور اچھی غذائیت فراہم کرنے کے لیے عبادت کے بغیر نہیں کسی بھی طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. تو جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں تو خود بخود ہمارے قدم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس امت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مسجد ہی میں نماز پڑھنی ہے. پوری دنیا کو، پوری زمین کو مسجد بنا دیا. اب وقت جہاں بھی کہیں ہوا ہے آپ نماز پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی. یہ بھی ضروری نہیں کہ مسجد ہی میں آپ نماز پڑھیں. ہاں، یہ کہا گیا کہ مسجد میں اگر آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز جو مسجد کے علاوہ الگ پڑھی جاتی ہے 27 گنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کہیں صحرا میں نماز پڑھی یا ٹرین کے ڈبوں میں نماز پڑھی یا بس اسٹیشن پہ نماز پڑھی تو نماز ادا نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی، ثواب ملے گا، لیکن وہ نماز جو مسجدوں میں باجماعت ادا کی جاتی ہے تو اس کا ثواب اس نماز سے جو تنہا پڑھی جاتی ہے 27 گنا زیادہ افضل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، مسجدوں میں ادا کرنی چاہیے. اس سے ایک میسیج ملتا ہے، اس سے ایک پیغام ملتا ہے پوری امت کو کہ مسلمان ایک اکائی کے مانند ہے. اللہ کے حضور میں تمام فرق اور تمام تفاوت کو ختم کر کے وہ اس طرح کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تمام کے تمام تفاوت کو ہم نے ختم کر کے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ اس چیز کو بجا رہا ہے. تو اس پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ جو طریقہ ہے جو پیش کیا گیا ہے تو یہ طریقہ بہت اعلیٰ ہے. تمام نبیوں نے نمازیں پڑھی، عبادت کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے بھی نماز پڑھی، اصحاب نے نماز پڑھی. وہی طریقہ ہم سب کی زندگی میں رائج ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم اس پر پابند ہوں. غلطی سب سے بڑی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پابندی نہیں کر پا رہے. نماز تو پڑھتے ہیں، ایمان بھی ہے، کلمہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پابندی نہیں ہو پا رہی کہ ہم ایک دن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے. چھوٹتی نہیں، ہم اپنی اپنی پڑھ لیتے ہیں یہ. لیکن اگر اس کو جو ہے اہتمام کیا جائے، اور وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہی ہے کہ میں چند لوگوں کو اکٹھا کروں اور لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھر میں جا کر آگ لگا دوں جو بغیر کسی کہہ سکتے ہیں پریشانی کے اور بغیر کسی کہہ سکتے ہیں کہ دشواری کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی کہ وہاں پر بھی یہ کہا نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. کاہلی اور سستی کی وجہ سے مسجد کون جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں کو جلا دو. کتنی بڑی وعید ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، باجماعت اہتمام کرنا اور مسجدوں میں آنا، مسجدوں کو آباد کرنا یہ ضروری ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو نماز ہی نہ پڑھیں
تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کے لیے تو کہا گیا کہ جو نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے چھوڑ دے، تو اس نے کافر والا عمل کیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی تو ایک آڑ ہے۔ اب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا کفر کی تمام چیزوں کو انکار کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، گویا کہ کفر والے کام کر رہا ہے۔ کہ جس طرح کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا اقرار نہیں کرتے، ان کے یہاں جو ہے اللہ کا کوئی بھی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی عبادت اور پوجا کی جائے۔ وہ ایشور کو مانتے تو ہیں، الہیت کو مانتے تو ہیں، الوہیت میں فرق کر دیتے ہیں۔ الہیت میں تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ایشور ہے، ایک ذات ہے۔ الوہیت میں فرق کر دیتے ہیں۔ الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، انہوں نے اپنے ایشوروں کو دیوی دیوتاؤں میں تبدیل کر لیا ہے، ایک نہیں ہزاروں بنا لیے ہیں، اور ہم نے صرف ایک ہی کو رکھا ہے۔ الوہیت ہے، اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تو الوہیت کے اعتبار سے بھی ایک ہے اور الہ کے اعتبار سے بھی ایک ہے، یہ ماننا ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ الہیت میں بھی ایک ہے جس کو سب مانتے ہیں، الوہیت میں بھی ایک ہے، اسی لیے ہم اس کے سامنے آ کر ایک جٹ ہو کر، باجماعت ہو کر، ایک وقت میں ایک جگہ جب اس کے حضور سجدہ ریزی ہوتی ہے تو اللہ فخر کرتے ہیں۔ یہی الوہیت کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، اسی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیار کیا۔ معاذ بن جبل کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ جنگ کر لینا، ان سے لڑائی کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، بلکہ ان کو سمجھایا کہ ان کو پہلے دین کی طرف بلانا، نماز کی طرف دعوت دینا، اگر وہاں اذان ہو رہی ہو تو سن لینا اور کوئی پیش قدمی مت کرنا۔ جب کلی طور پر وہ انکار کریں ہر چیز کا، تب جا کر تم ان سے لڑائی کرنا۔ لیکن اگر ان میں تو کوئی بھی شخص نماز پڑھنے کی طرف آتا ہے، عبادت کی طرف آتا ہے، نماز کی اذان سن کر وہ مسجد کی طرف چل کھڑا ہوتا ہے، تو کبھی دسترازی نہ کرنا۔ یہ تعلیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تعلیم اگر ان کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر بھیجی، جبکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، یمن والے، یمن کے لوگ سب کے سب اہل کتاب میں سے تھے۔ اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، ان کو یہود اور نصارہ بولتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی کتاب نازل ہوئی، جس طرح قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اہل کتاب کو بھی یہ کہا گیا، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے آپ کے میسیجز کی، ہم کو کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو پہلے سے میسیج ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ لڑائی نہ کرنا، بلکہ ان کو پیار اور محبت سے دین کی طرف لانے کی فکر کرنا۔ اگر وہ نماز پڑھنے لگیں، اگر وہ زکوٰۃ دینے لگیں، اگر اسلامی طریقے پر چلنے لگیں، تو بس ان کو کسی حال پر چھوڑ دیں، ان کی نماز ان کو خود صحیح کر دیں گی، ان کی دینداری ان کو خود صحیح کر دیں گی۔ ہاں بالکل اگر وہ ہر چیز کا انکار کریں تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر جو ہے اسلامی قوانین کے تحت جو اس کا عمل ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اب نبی اور رسول تو نہیں آئیں گے، نبی اور رسول کا سلسلہ ختم ہے، نبی والے کام کی ذمہ داری ہم سب کے کاندھوں پر ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب آپس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم سب خود اس میسیج کو ایک دوسرے سے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دیں، جو موجود نہیں ہے ان تک بات پہنچا دیں، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور وہ یہی ہے کہ دھیرے دھیرے یہ باتیں پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچ گئی، اور ہم سب جانتے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص آپس میں ذمہ دار ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
کہ ہم نے آپ کو طاقت دی، قوت دی، عقل دی، صلاحیت دی، سب کچھ دیا، کیا استعمال کیا؟ اس کا یوز کیا کیا؟ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اگر اپنے آپ کو سیٹ اپ کر لیں، اپنے آپ کی تیاری کر لیں کہ بھئی ہم کو ہر دن جو ہے 2-4 بندوں سے ملنا ہے اور ان کو اللہ کی دعوت دینی ہے، اپنے میں طے کر لیں انفرادی طور پر جو نبی کام کرتے تھے وہ بندوں کو، نبی کے امتیوں کو کرنا ہے۔ ہر شخص آپس میں طے کر لے کہ ہم کو 2 بندوں سے ملنا ہے اور ان کو دین کی دعوت دینی ہے کہ بھائی زندگی جیسے گزر رہی ہے گزرتی رہے گی، پانی کے سلی کے مانند ہے، برف کی سلی کے مانند ہے، دھیرے دھیرے گل رہی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا تھا، اس کو کہیں بھی ادا کیا جائے اور ہو سکے تو مسجد کا پابند بنایا جائے۔ تو دیکھیں کتنا فائدہ ہو۔ 2 لوگوں میں آپ اگر 2 لوگوں سے ملتے ہیں، ہر دن ملتے ہیں، ایک ہی سے ملتے ہیں، 30 لوگوں سے آپ ملے، 60 لوگوں سے آپ ملے مہینے میں، ہو سکتا ہے اس میں سے 2 لوگ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل جائے، اسی سے آپ کی جو ہے مغفرت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے ایک لفظ پڑھا دے، کوئی مجھے ایک لفظ بتا دے، کوئی چیز بتا دے، یہ 100 سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے ذمہ میں جو عمل کروں، جو کام کروں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تو فعل میں میری مغفرت کر دے۔ یا اسی طریقے سے آپ کسی کو کوئی بات بتائیں اور وہ اس پر عمل کرے، وہ عمل اتنا بڑھ جائے کہ ہزاروں لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ تو ایک دوسرے کو بتانے سے، مذاکرہ کرنے سے، ایک دوسرے کو تزکیہ نفس سے، دل صاف کرنے سے یہ ساری چیزیں جو ہے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔